حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دن جس میں اس کی عبادت کی جائے وہ ذی الحجہ شریف کے 10 دن ہیں، اور اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، جس نے عشرہ ذی الحجہ کی کسی تاریخ کو رات بھر عبادت کی تو گویا اس نے سال بھر حج اور عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یعنی سال بھر حج اور عمرہ کرنے والے کو جو ثواب دیا جاتا ہے وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ذی الحجہ کی 1 رات میں عبادت کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جس نے عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال عبادت کی۔ جو شخص ذی الحجہ شریف کے 10 دنوں کی عزت اور قدر کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ پہلی نعمت جو ذی الحجہ شریف کے 10 دنوں کے احترام میں عبادت کرے اور گناہوں سے پرہیز کرے، اس کو پہلی نعمت یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا، اس کی عمر طویل ہوگی اور عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ دوسری نعمت اللہ اس کو یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ تیسری نعمت اس کو یہ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت اور بلاؤں سے اس کی اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے گا۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت ہو، اس کے اہل و عیال کی حفاظت ہو مصیبتوں سے، بلاؤں سے، تو جو ذی الحجہ شریف کے 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کرے، گناہوں سے پرہیز کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کی اور اس کے گھر والوں کی اور اس کی جملہ بلاؤں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ چوتھی نعمت اس کو یہ ملے گی کہ اس سے جو گناہ اس کی زندگی میں ہو گئے ہیں ذی الحجہ شریف کے احترام کی برکت سے اور اس عشرے میں عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ پانچویں برکت اس کو یہ نصیب ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نے جو نیکی کی ہے تو اس کی نیکیوں کو بڑھائے گا اور اس میں اضافہ فرمائے گا۔ چھٹی برکت اور نعمت اس کو یہ نصیب ہوگی کہ سکرات کے وقت جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو ذی الحجہ شریف کا احترام کرنے والا اور عشرے ذی الحجہ میں عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سکرات کے وقت اس کی مشکل کو آسان فرمائے گا اور اس کی روح آسانی کے ساتھ نکلے گی اور اللہ تعالیٰ روح کے نکلتے وقت اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اور ساتویں نعمت اللہ تعالیٰ اس کو یہ نصیب فرمائے گا کہ اس کی قبر کے اندھیرے کو دور فرما کر اس کی قبر میں روشنی اور اجالا فرما دے گا۔ آٹھویں نعمت اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرمائے گا کہ میزان میں اس کے ہلکے اعمال کو اللہ تعالیٰ وزنی فرما دے گا اور اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے گا۔ اور نویں نعمت اس کو یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے محفوظ فرما لے گا۔ اور 10ویں نعمت اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرمائے گا کہ جنت میں اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد